بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی ہمیں ایک دکھیاری ماں نے بھیجی ہے جس کی زندگی میں نہ صرف کافی سارے دکھ تھے بلکہ ایک بہت بڑا حادثہ بھی تھا جسے حادثہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جسے آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے یہ کہانی رشیدہ بی بی کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی ابھی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہسپتال میں تھی۔ جب میں ہسپتال میں آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید آپ کی جان نہیں بچا پائیں گے، لیکن یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ مجھے زندگی مل گئی، یعنی کہ اللہ نے میری زندگی بخش دی۔ پر جیسے ہی میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، جبکہ میں سمجھ گئی تھی اور میرے بھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کے آپریشن کے دوران یہ چیز ہمیں آپ کے اندر لگتا ہے کہ میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے جھٹکا لینے کی کوشش کی کہ میرا خواب ٹوٹ جائے، پر خواب نہیں ٹوٹا، کیونکہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں نے کہا پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور میں نے اس چیز کی طرف دیکھا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میری زندگی بدلنے والی ہے اور میں اپنی پوری زندگی لگا کر بھی شاید اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتی تھی جو آج مجھے مل گئی۔ میری کہانی سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی پوری تفصیل سے سناؤں گی۔ میرا نام رشیدہ ہے اور میں نے زندگی کی راہوں میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مگر ایک خواب ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہا، اللہ کے گھر جانے کا خواب، یعنی حج کرنے کا خواب۔ بچپن سے ہی میں اس مقدس سفر میں زندہ رہا، اللہ کے گھر جانے کا خواب، یعنی حج کرنے کا خواب۔ بچپن سے ہی میں اس مقدس سفر کی آرزو مند رہی ہوں، اور ہر سال جب حج کا وقت آتا میری آنکھیں چمک اٹھتی، مگر ہر بار میری خواہش میری جیب کی تنگی کے آگے بے بس رہ جاتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور بچپن سے ہی مجھے سخت محنت کرنی پڑی۔ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی اور ان کی شادیوں کے لیے دن رات محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، ان کی خوشیوں میں اپنا سکون تلاش کیا۔ میری بیٹیوں کی خوشی میری خوشی تھی اور میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ان کی خوشیوں پر خرچ کر دی۔ اب جب کہ میری بیٹیاں اپنی زندگیوں میں خوش تھیں، میں گھر میں اکیلی رہ گئی اور میری عمر بڑھ چکی تھی، اور اب میں ہر روز اسی خیال میں ڈوبی رہتی کہ اگر میں حج نہ کر سکی تو میرا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دی، لیکن اس سال مجھے کچھ بھی کر کے حج پر جانا تھا۔ میری محنت نے مجھے بہت کچھ دیا، مگر حج کی آرزو دل میں چپک کر رہ گئی۔ ہر رات میں دعا کرتی، اللہ سے مانگتی کہ میرے لیے یہ موقع فراہم کرے۔ کبھی کبھی سوچتی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن جب میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو یہ سمجھی کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کیے، لوگوں کے بچوں کو پڑھانے لگی، گھروں کی صفائی کی اور کھانا پکانے کی خدمات پیش کی۔ تھوڑی بہت کمائی ہونے لگی، مگر حج کے لیے رقم ابھی بھی کم تھی، اور میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنا خواب پورا کر کے رہوں گی۔ جب میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش شروع کی تو میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تو تھے، مگر یہ کافی نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی کمائی کے کچھ حصے کے ساتھ اپنی بچت سے باقی پیسے مانگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن، مجھے حج پر جانا ہے اور میرے پاس پیسے کم ہیں، اگر آپ باقی پیسے مجھے دے دیں تو میں اپنی خواہش پوری کر سکوں گی۔ لیکن اس کا جواب میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہا کہ تم لوگوں کے گھر چلانے کے لیے پیسے کماتے ہیں ہم، مجھے تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غریب لوگ جب کسی کے گھر میں کام کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ تو سارے پیسے ہمارے لیے کما رہا ہے، جب دل کیا مانگ لیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو بہت چوٹ پہنچائی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری محنت، میری قربانیاں اور میری آرزو کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ جب میں یہ سب اپنے گھر پہنچی تو میری بیٹیوں نے مجھے دیکھا۔
انہوں نے میرے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ میری بیٹیوں نے میری باتیں سن کر کہا کہ اماں، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ جائیں۔ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ پیسے نہ ہو تو حج کرنے کے لیے آؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، آرام کریں۔ ساری زندگی تو کام کرتی رہی ہیں، اب آپ کے سارے خرچے ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے سر پہ ایک نیا کام ڈال لیا، ادھر ادھر سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ساتھ سسرال میں پہنچ گئی تو وہ لوگ بھی ہمیں باتیں سنائیں گے۔ ان لوگوں کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ہماری ماں کا ایک خواب ہے جس ماں نے ہمارے سارے خواب پورے کروائے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر پیسوں سے مدد نہیں بھی کر سکتے تو ہمت دیں، لیکن یہ تو سیدھا کہہ رہی تھی کہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اس بات سے تم لوگوں کی اپنے سسرال میں عزت نہیں بڑھے گی کہ تمہاری ماں ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ کیا اس بات سے تم لوگوں کی اپنے سسرال میں عزت نہیں بڑھے گی کہ تمہاری ماں حج کرنے گئی ہوئی ہے؟ کہنے لگی کہ پھر وہ لوگ فرمائشیں بھی کریں گے کہ ماں گئی ہے تو اسے کہو کہ یہ لے کر آئے، وہ لے کر آئے۔ آپ کیوں ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ ان کو تو نہیں پتہ نا ہمارے گھر کے حالات، ہم انکار کریں تو وہ کہیں گے کہ لانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ دعا کرو کہ میرا وہاں جانے کا انتظام ہو جائے۔ اگر وہاں جانے کا انتظام ہو گیا تو ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے آؤں گی۔ اپنی بیٹیوں سے تو مدد مانگنے کے لیے ان کو گھر بلایا تھا کہ تھوڑی بہت مدد کر دیں، مل جل کے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا کہ جانے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے گھر کام کرتی تھی انہوں نے بھی منع کر دیا۔ باقی ایسا کوئی نہیں تھا جس سے مدد مانگ سکتی۔ کچھ اور لوگ تھے لیکن انہوں نے بھی آگے سے اپنی مجبوریوں کے رونے سنا کر مجھے انکار کر دیا۔ اب میں سوچ سال مجھے جانا ہی تھا۔ میں اگلے سال تک کا بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ساری تیاری کر کے رکھی تھی اور میرا پاسپورٹ بنا ہوا تھا۔ یوں سمجھے کہ میں نے سارا سامان بھی ایک جگہ پہ رکھا تھا، بس اس کو ایک بیگ میں ڈالنا تھا، اور مسئلہ تھا تو صرف پیسوں کا۔ جب میرے ارد گرد کوئی بھی میرا سہارا بننے کو تیار نہیں تھا اور ہر ایک نے کہہ دیا کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتے، تو میرے دل میں ایک انتہائی قدم اٹھانے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی میری مدد نہیں کر رہا تو مجھے خود ہی اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں ہسپتال گئی اور وہاں ڈاکٹر سے بات کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں اور میں اپنا ایک گردہ بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹروں نے میری حالت کو دیکھا اور مجھے سمجھایا کہ یہ ایک خطرناک فیصلہ ہے، مگر میرے دل میں خواب کی شدت تھی۔ میرے عزم کی طاقت نے مجھے ہمت دی اور میں نے سمجھایا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کسی طرح آپ یہ سب کچھ آسان بنائیں اور بے شک مجھ سے پیسے لے لیں۔ جو پیسے مجھے دینے ہیں آپ اس میں سے کچھ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے، چلیں ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ گردہ کوئی اتنا سستے میں نہیں بکتا، لیکن میں نے آدھے پیسے انہیں کو دینے کی بات کی، تبھی تو وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مانے تھے۔ بس مجھے اتنے ہی پیسے ملنے والے تھے کہ میرا یہ سفر اچھا گزر جاتا۔ میرے آپریشن کے بعد مجھے مطلوبہ پیسے مل گئے، لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میری حالت ابھی بہت خراب ہے، مجھے آرام کرنا چاہیے۔ میرے لیے یہ آرام کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیسے کو سمیٹا اور ٹکٹیں کٹوانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ایک دوست کی فیملی بھی حج پر جا رہی ہے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی تمام خوشیاں میرے سامنے آ رہی ہوں۔ جب میں ان کے ساتھ روانہ ہوئی تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جہاز میں بیٹھتے ہی میرا دل بھر آیا۔ جیسے ہی ہم سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچے، میں نے اپنے خواب کی حقیقت کو محسوس کیا۔ اللہ کے گھر کو اتنے قریب سے دیکھنے کا لمحہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ کہتے ہیں کہ سامنے دیکھتے ہی اور پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ میں تو ایک ماں تھی، میں نے کیا دعا مانگنی تھی؟ یہی دعا مانگی کہ میری اولاد ہمیشہ خوش رہے اور ان کی خوشیاں سلامت رہیں۔ باقی میرا خواب تو پورا ہو گیا تھا۔ میں تو یہاں آ گئی تھی اور میری ایک بیٹی تھی جس کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔
دوسری دعا اس کے لیے مانگی کہ اللہ اسے اولاد کی خوشی سے نواز دے۔ جب میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو میری آنکھیں خوشی کے آنسو سے بھر گئی۔ ہر چکر میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کی تمام تکلیفیں، محنتیں اور قربانیاں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ مجھے اس مقام پر لے آیا۔ وہ لمحے میرے لیے جادوئی تھے۔ جیسے ہی میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، میرے دل کو سکون ملا۔ ہر پل یہاں گزرتا ہوا مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر لیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے تمام دنیا کی مشکلات میرے پیچھے رہ گئی ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور میں نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق پایا وہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر میرے عزم اور محنت کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے جو فیصلہ اپنے لیے کیا تھا وہ اتنا بھی برا نہ تھا۔ یہ ہونے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی، تو پھر یہ فیصلہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہی یہ طے کرتی ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ بات بتاتی تو شاید وہ مجھے باتیں ہی سناتا اور یہی کہتا کہ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب قسمت میں ہوتا تو چلی جاتی، لیکن اب قسمت میں تھا تبھی تو یہاں کھڑی تھی۔ جب میں اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے حج کی مقدس زمین پر موجود تھی، میرے دل میں ایک عجیب خوشی اور سکون تھا۔ میں نے کعبہ کا طواف کیا اور ہر چکر میں اللہ کے حضور اپنے دل کی تمام خواہشات پیش کی، لیکن اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے کال اٹھائی تو میری بیٹیوں کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار ان کی آواز میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اماں، آپ کہاں ہیں؟ میری ایک بیٹی نے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں حج پر ہوں اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر ان کی اگلی بات نے میرے دل میں چوٹ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ حج کرنے چلی گئی تو کچھ پیسے ہمیں بھی دے دیتی۔ ہمارے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پورا جہیز نہیں بنایا۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکا وہ سب کیا تھا۔ میں نے ان کی شادیاں کرنے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی لگا دی، لیکن یہ بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ بیٹیوں کے سسرال والے کس قدر بے رحمی سے میری محنت کی قدر کیے بغیر مطالبات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آپ لوگ ان کے سامنے کیوں نہیں بولتی کہ ہماری ماں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ہم لوگ غریب ہیں اور یتیم ہیں، اور آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے؟ آپ ان کے سامنے اپنی حقیقت بیان کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی تمام طاقت ان کی خوشیوں پر لگائی، اور اب جب میں نے اپنا خواب پورا کیا تو انہیں اپنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے سسرال والوں کے سامنے نہیں بولتی۔ یہ خیال میرے دل کو مزید توڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ یہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا وہ اللہ کی رحمت سے ملا، اور ہمیں کبھی بھی اپنی کمزوری کو چھپانا نہیں چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور میں نے اپنی محنت سے ان کے لیے بھی ایک بہتر زندگی کی امید پیدا کی، مگر یہ دکھ مجھے کبھی بھی اس حقیقت سے آگاہی نہیں دے گا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بیٹی کو جب تھوڑی بہت عقل کی باتیں بتائی تو اس نے فون بند کر دیا۔ وہ شاید گھر بھی گئی تھی اور ملنے کے لیے، کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب میں حج کر رہی تھی تو میرے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک بڑا آپریشن کروایا تھا اور میری حالت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ ہر چکر کے ساتھ میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے قوت بخشی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے خواب کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ ہر بار جب میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے تمام دکھ اور درد ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت نے میری تمام تکالیف کو کم کر دیا، اور میں نے اپنا حج مکمل کیا۔ جب میں واپس پاکستان آئی تو مجھے کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ارد گرد کے سبھی لوگوں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ سب کو اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے پیسے برباد کر کے حج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی ضروریات کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، انہیں کچھ پیسے دینے چاہیے تھے، اور
یہ سن کر میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی محنت کی، اور اب جب میں نے اپنا خواب پورا کر لیا تو مجھے اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ لوگ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کیا حج کرنا میرے لیے ایک جائز خواب نہیں تھا؟ میں نے اللہ کے گھر جانے کی آرزو کی، اور میں نے اپنی محنت سے یہ خواب پورا کیا۔ میں نے خود سے کہا، اور میں نے جو کچھ کیا وہ میرے رب کے لیے کیا۔ اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش کوئی غلط بات نہیں۔ یہ سوچ میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ مجھے اپنی خوشیوں کا احساس تھا، اور میں جانتی تھی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کیا۔ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنے خواب کی تکمیل کے لیے جو خوشی محسوس کر رہی تھی وہ سب کچھ تھا۔ میرے دل میں یہ یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ کسی بھی غصے یا تنقید سے کم نہیں ہے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں ہمیشہ اس کے لیے شکر گزار رہوں گی۔ حج کرنا ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اچھا اور سعادت مندی کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن مجھے دیکھیں کہ میں اس کام سے واپس آئی تو سامنا کرنا پڑا۔ مجھے لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ تم اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے کچھ کر دیتی تھی، تینوں دامادوں کو ایک ایک موٹر سائیکل لے کے دے دیتی۔ میں کیوں کرتی ایسا؟ میں کیوں ان کو موٹر سائیکل لے کے دیتی؟ یہ کیسا رواج ہے کہ بیٹی بھی دو اور سامان بھی دو، بعد میں ناز نخرے بھی اٹھاؤ اور سر بھی جھکاؤ۔ جب میں پاکستان واپس آئی تو میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید میری بیٹیاں مجھ سے ملنے آئیں گی۔ میں نے وہاں سے اپنے لیے تو نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے کافی سامان خریدا تھا۔ مجھے امید تھی کہ انہیں میری محنت کا کچھ احساس ہوگا، لیکن جب وہ مجھ سے ملنے نہیں آئیں تو میں نے خود ہی ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو میں نے سامان کو ان کے کمرے میں رکھا۔ سامان میں تحائف تھے جو میں نے اپنے سفر سے لائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ انہیں یہ پسند آئیں گے، مگر جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے دور ہی رہیں۔ انہوں نے سامان تو لے لیا، لیکن اس کے ساتھ مجھے مزید باتیں بھی سنائیں۔ ان کی باتوں میں ایک تلخی اور شکوہ تھا جو میرے دل کو بہت برا لگا۔ آپ نے ہم سے بات کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، ہم یہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ حج کرنے چلی گئی۔ ان کی ان باتوں نے میرے دل میں ایک کڑواہٹ بھر دی۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دیا، اور اب وہ مجھے اس طرح سمجھ رہی تھی۔ دل میں درد محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ان کو میرے جذبات کا احساس کروا دے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکا وہ سب کچھ کیا، لیکن اب مجھے ان کے سامنے بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا میں ان کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی، لیکن اس لمحے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ کبھی کبھی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین دعا کرتی رہوں، چاہے وہ مجھے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آپ رشتوں کو کبھی بھی باندھ کے نہیں رکھ سکتے، وہ کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے۔ بس آپ کو اپنے اچھے نصیب کی دعا خود بھی کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں سے ملاؤ، اور ان اچھے لوگوں میں اچھا ہم سفر، اچھی اولاد بھی شامل ہیں۔ میرا حج کرنے کا خواب ہمیشہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا، اور یہ خواب میں نے اپنے شوہر اسلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا اور ہمیشہ میری خوشیوں کا خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں نے کئی بار مل کر اللہ کے گھر جانے کی خواہش کا ذکر کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی نے ہمیں اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیچارہ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا اور مجھے اس کے بغیر زندگی گزارنا پڑی۔ جب میں وہاں تھی تو ہر لمحہ میرے دل میں اسلم کی یاد ساتھ تھی۔ میں نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر دعائیں کی، آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میرے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ میں بہت دکھی رہی کیونکہ اسلم کی عدم موجودگی نے میرے سفر کی خوشیوں کو ادھورا کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش وہ یہاں ہوتا اور ہم دونوں مل کر اس مقام کی فضیلت کا تجربہ کرتے، لیکن جب میں واپس آئی تو میرے پیٹ میں عجیب سا درد ہونے لگا۔ یہ درد خاص طور پر میرے پتے کی طرف محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ درد میرے گردے کی طرف بھی ہے۔ میری طبیعت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی اور میں نے خود سے ہی یہی تسلی دی کہ شاید یہ درد آپریشن کے بعد
آرام نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے کاموں میں مصروف رہوں، لیکن درد نے مجھے اکیلا چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ درد اتنا بڑھنے لگا کہ میں رات بھر جاگنے لگی۔ مجھے سونے کی کوئی مہلت نہیں مل رہی تھی اور ہر لمحہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ وقت آرام کرنے سے یہ درد ختم ہو جائے گا، لیکن درد کی شدت نے مجھے بے خواب کر دیا۔ میرے جسم کا ہر حصہ میرے لیے ایک بوجھ بن گیا اور میں نے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں علاج کروا سکوں۔ میرے دل میں بے بسی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی محنت کر کے اللہ کے گھر جا سکتی ہوں، لیکن اب اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سوچیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے صبر عطا فرما اور میری صحت کو بحال کر دے۔ میں کسی سرکاری ہسپتال میں تو جا سکتی تھی، لیکن میرا درد بہت ہی زیادہ تھا۔ جانے سے فائدہ جس کو میں یہ بتا سکتی کہ ابھی میری اتنی بڑی سرجری ہوئی تھی اور میں نے آرام بھی نہیں کیا۔ میرے درد کا یہ سلسلہ میری روح کو بھی کمزور کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے مضبوط رہوں، لیکن میرے اندر کی تکلیف نے مجھے بہت حد تک مایوس کر دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ مجھے اس مشکل وقت میں ہمت دے اور میری صحت کو بہتر کرے، تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایک اچھی ماں بن سکوں۔ میرا درد میری قوت کا امتحان لے رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ درد نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور میں نے سمجھ لیا کہ مجھے ہسپتال جانا ہی پڑے گا۔ لیکن جب میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا تو وہ بہت مایوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب خود ہی تو بنا آرام کیے سیر کرنے چلی گئی تھی، اب ہم کیا کریں؟ ان کی باتیں میرے دل کو چوٹ پہنچا گئی۔ احساس ہوا کہ میری محنت اور قربانیوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی اور مجھے ان کی خاموشی نے مزید اکیلا کر دیا۔ جب میں ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے سوچ لیا کہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں تو میں بھی کسی سے بات نہیں کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میرے دل میں بڑا غم تھا کہ ان کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دیا اور اب میری بیماری کی حالت میں کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر اسلم کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ ہوتا تو کم از کم میرا خیال تو کرتا، مجھے تسلی دیتا اور میری صحت کے بارے میں فکر مند ہوتا۔ اس کی محبت کی کمی نے میرے دل کو ایک اور درد سے بھر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی کے سفر میں ہر لمحے کی قیمت ہوتی ہے اور کبھی کبھی سب کچھ ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ میرے دل میں ایک کڑواہٹ تھی کہ میری بیٹیاں مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اللہ میرے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ اس لمحے میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے تاکہ میں اپنی صحت کی بہتری کے لیے کوشش کر سکوں، لیکن دل کی گہرائیوں میں اسلم کی یاد اور اپنی بیٹیوں کی خاموشی نے مجھے ایک گہرے غم میں دھکیل دیا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو میں نے درد کی شدت کے باعث وہاں کے عملے سے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے میری حالت کو دیکھ کر کہا کہ پھر لگتا ہے کہ آپ نے آرام نہیں کیا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا طنز تھا جو میرے دل کو مزید دکھ دیتا۔ میرے پاس فیس نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ اب مجھے واپس جانا پڑے گا، لیکن اچانک ایک لڑکی جو شاید ابھی ڈاکٹر بنی تھی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں مدد کی چمک تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ماں جی، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کا آپریشن بھی کرواؤں گی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور کہا کہ آپ فیس کی فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا اس دنیا میں۔ وہ بھی اچھی تھی۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی بہت اچھی اور ہمدرد تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی شکل بالکل میری ماں سے ملتی ہے، اس لیے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ بیٹی،
آپ کی مدد کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ وہ میری حالت دیکھ کر فوری طور پر کارروائی کرنے لگی۔ اس نے مجھے سکون دینے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ میری قسمت اتنی بھی بری نہیں تھی، ورنہ کون ایسے کسی کی مدد کر دیکھ رہی تھی، بار بار مجھے دیکھتی جا رہی تھی، کبھی دھیرے سے مسکراتی اور کبھی پھر سے دیکھتی جیسے دل میں کچھ سوچ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، کیونکہ وہ عمر میں کافی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن شاید ابھی ابھی ڈاکٹر بنی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ جب میں نے ہسپتال کے کمرے میں لیٹتے ہوئے ڈاکٹر کے چہرے کی تشویش دیکھی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ڈاکٹر جس کی مہربانی اور ہمدردی نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، اب میرے پاس کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی کہ رشیدہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا۔ آپ کا درد بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری پتھریاں ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دیکھ کے تھوڑا گھبرا گئی تھی، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے مجھے یہ خبر سنا رہی تھی۔ ابھی تو میرا آپریشن ہوا تھا، اب دوبارہ سے آپریشن ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں کہتی کہ ہاں ٹھیک، خبر سنا رہی تھی۔ ابھی تو میرا آپریشن ہوا تھا، اب دوبارہ سے آپریشن ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ظاہر ہے میں نے پریشانی ہونا تھا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میری پریشانی بڑھتی گئی۔ دوبارہ؟ میں نے بے بسی سے پوچھا، مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے اپنی آنکھیں مجھ پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر آپ کے اندر پتھریاں ہیں تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بلا لیں تاکہ وہ آپ کے لیے وہاں ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ میں نے بہت آہستگی سے جواب دیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور ہمدردی کا احساس تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹیوں نے تو میری حالت پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اگر میرے درد میں بھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آئیں تو ابھی وہ کیوں آئیں گی؟ ڈاکٹر، میرا ایک ہی خواب تھا اور وہ حج کرنا۔ میں نے وہ پورا کر لیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی اور میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں چبھی ہمت اور عزم کو دیکھا، لیکن اس کی تشویش میں کمی نہیں آئی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو رشیدہ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے، لیکن میں نے اپنا سفر طے کر لیا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو میری دعا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی کے اس مقام پر وہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی انسان کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا جب تک کہ اس کے پاس زندگی ہے۔ وہ جینا ہی چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور میرے ساتھ اب تو اتنا برا نہیں ہوا تھا، بس میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹیوں کو پالا، لوگوں کے گھروں میں کام کیے، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادی کی اور ان کو جہیز دیا۔ لیکن میرا جو سب سے بڑا خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگر میری زندگی مجھے دھوکہ دے بھی دیتی اور میں اس دنیا سے چلی بھی جاتی تو میرے پاس کھونے کے لیے کیا تھا؟ بیٹیاں تو اپنے اپنے گھر والی ہو گئی تھی۔ جب شادی کے بعد بیٹیاں اپنے شوہر کی زیادہ سنتی ہیں تو کبھی کبھی ماں باپ کو برا لگتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہی باتیں سنیں، کیونکہ اس طرح ان کا گھر بنا رہے گا، اور اگر ہماری بات سن کے ہمارے گھر بیٹھ جائیں گی تو کیا فائدہ؟ لیکن پھر سے آپریشن ہونا میرے لیے کوئی آسان مرحلہ نہ تھا۔ بہرحال میں اس مرحلے سے بھی گزر گئی۔ جب میرا آپریشن ہو گیا اور میں ہسپتال کے کمرے میں ہوش میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری حالت بہتر ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی بھی درد ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو میرے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مجھ سے مسکراتے ہوئے بولی، رشیدہ، بڑی مشکل سے آپ کی جان بچائی ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو بڑی تسلی دے رہی تھی۔ اس نے میری بہت خدمت کی اور میری صحت کا خیال رکھا۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ میں آپ کی فیس کیسے دوں گی؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس نے ایک نرم لہجے میں جواب دیا، آپ کی فیس وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے، میں نے سب کچھ خود ہی دیکھ لیا، آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
جب میری چھٹی کا وقت آیا تو اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ میں حیران ہو گئی، اور آپ مجھے اپنے گھر کیوں لے جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو وہاں آرام ملے، آپ اکیلی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کی حالت ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں ایسے اس کے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ پہلے ہی میں نے اس کا بہت سارا احسان لے لیا تھا۔ آخر کو میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر سوچا کہ اکیلی گھر میں کیسے جاؤں گی؟ میری کوئی بھی بیٹی اپنے شوہر کو چھوڑ دے میرے پاس آ کے میری خدمت نہیں کرے گی، نہ اس کے شوہر آنے دیں گے، اور اس سے اچھا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ مجھے بھی یہ خود کہہ رہی ہے تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تو میں نے سوچا کہ یہ واقعی ایک حیرت انگیز خاتون ہے، لیکن اس نے جب مجھے ایک عجیب سی بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ رشیدہ، میں آپ کی شکل اپنی ماں سے ملتی ہوئی دیکھتی ہوں، اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی مدد کروں گی۔ میری والدہ بھی ایسی ہی ایک ہمت والی خاتون تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ مجھے اپنے درد کو بھول جانے کا موقع بھی دیا۔ آپ کی مہربانی کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، میں نے کہا۔ وہ مسکرائی اور بولی، یہ سب کچھ میری طرف سے نہیں بلکہ آپ کی ہمت اور عزم کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ آپ خود کو دوبارہ سنبھالیں۔ جب میں اس کے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ڈاکٹر نے میرے قریب آ کر مجھے ایک خاص خبر سنائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ اہم بات کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ رشیدہ، آپ کے پتے اور گردے دونوں میں پتھریاں تھیں، اور یہ پتھریاں پیلے رنگ کی تھیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ پتھریاں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں، مگر یہ جان کر کہ میرے اندر اتنی خطرناک چیزیں موجود تھیں، میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے مزید کہا کہ انسانی جسم سے نکلنے والی پتھریاں مختلف طور پر بڑی بڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب میں نے اپنی پتھریوں کو نکالا اور ان پر غور کیا تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ یہ پتھریاں تو پتھر نہیں بلکہ سونے کے ٹکڑے تھے۔ اس نے کچھ سونے کی شکل کے چمکدار ٹکڑے میرے سامنے رکھے۔ آپ کے گردے اور پتے سے سونے کے پتھر نکلے ہیں، یعنی کہ جو دکھنے میں پتھر لگتے ہیں اور وہ دراصل کھرا سونا ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن یہ آپ کی امانت ہے۔ اس نے مجھے وہ پتھر جیسے ٹکنے والے سونے کے ٹکڑے حوالے کیے تو میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ یہ چیزیں واقعی بہت خاص تھیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ان سونے کے ٹکڑوں کو غور سے دیکھا۔ ہر ٹکڑا چمک رہا تھا اور میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سچ میں ایک معجزہ تھا۔ اس نے کہا کہ پورے 175 ملی گرام وزن ہے ان کا۔ میرے گردوں کا آپریشن ہوا تھا اور میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن اب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مدد کی اور مجھے اس مشکل وقت میں خوشی کا ایک سبب دیا۔ اللہ نے واقعی میرے لیے کچھ خاص رکھا ہے۔ یہ صرف سونا نہیں تھا بلکہ یہ میرے لیے عزم، میری ہمت اور اللہ کی رحمت کا ثبوت تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ چیزیں صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری بیٹیوں کے لیے، مستقبل کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے مجھے ان سونے کے ٹکڑوں کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ یہ صرف سونا نہیں بلکہ میرے صبر، میری قربانی اور میری دعاؤں کا پھل تھا۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر آپ سونے میں سے کچھ حصہ لینا چاہتی ہیں تو لے لیجئے۔ میں واقعی چاہتی تھی کہ میری زندگی کی اس نئی خوشی میں وہ بھی شریک ہوں، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں رشیدہ، آپ کی جان بچ گئی، یہی کافی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے لیے آپ کی جان بچانا بھی ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اللہ نے آپ پہ کرم کیا۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی تسکین دی۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اور موقع دیا
تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نے اس کے گھر سے رخصتی لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ تو مجھے جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں اس کا اور زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ کی خدمت کر کے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ سونا بیچ کے مجھے ڈاکٹر بنایا، اور وہ کہتی تھی کہ جب تو ڈاکٹر والا گاؤن پہن کے گھر سے نکل کر جائے گی تو میں تب تک تجھے دیکھتی رہوں گی جب تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ لیکن قسمت بڑی بری ہے آنٹی، جیسے ہی میں کامیاب ہو گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے مجھے بتایا نہیں تھا تاکہ میری پڑھائی نہ خراب ہو، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آج جب میں ڈاکٹر کا گاؤن پہن کر نکلتی ہوں تو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھا تو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ آپ کی شکل میری ماں سے بہت ملتی ہے۔ آپ کی خدمت کر کے ایسے لگا کہ جیسے ان کی خدمت کی ہے، ورنہ میں تو پڑھائی میں ہی مصروف رہی کہ آخری وقت میں ان کی تھوڑی سی بھی خدمت نہ کر سکی، جبکہ وہ خود اتنی بیمار تھے کہ مجھے پتہ تک نہ تھا۔ میری حالت بہتر ہو چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے۔ میں نے جن چیزوں کی ضرورت تھی سب کچھ لے لیا۔ اب میں نے اپنے لیے فریج خریدا اور گھر میں ایئر کنڈیشنر لگوایا۔ میرے کمرے میں نئے قالین بچھائے گئے اور میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ زندگی کی نئی شروعات کے ساتھ مجھے اب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع مل رہا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی۔ جب میری بیٹی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر آنے کی، اپنے گھروں میں ہی بیٹھو اور اپنے شوہروں کے پاس رہو۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، تم لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ میرے اندر غصہ تھا اور وہ دکھ بھی، اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا۔ مجھے احساس تھا کہ میری بیٹیوں کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ میں نے اپنے خوابوں کو پورا کیا اور اپنے زندگی کے نئے باب میں داخل ہونے کے لیے تیار تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کے کئی خواب پورے کر لیے ہیں اور اب میرا وقت اپنے لیے جینے کا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی۔ میری زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی باقی کی زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے گزاروں گی۔ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی اور میں نے اس زندگی کو اپنی خوشیوں سے بھرنے کا عزم کیا۔ جب میں اپنی کہانی کی طرف نظر ڈالتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کس طرح ایک تحفہ دیا یا مجھے اتنا سارا سونا مل گیا۔ میری کہانی سنانے کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ میں نے ان کی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ہر قربانی دی، لیکن جب میں بیمار ہوئی، جب مجھے واقعی مدد کی ضرورت تھی، تو وہی بیٹیاں جن کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگائی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ یہ سوچ کر دل کو بڑا دکھ ہوا کہ جب میرے پاس پیسہ تھا تو وہ سب میرے گرد بھاگتی تھی، لیکن جب میں مصیبت میں تھی تو ایک بار بھی ان کا خیال نہ آیا۔ ایسی اولاد کو خود سے دور ہی رکھنا بہتر ہے جو صرف اس وقت آتی ہے جب انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت اور قربانی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں صرف مادیت کی بھوک ہو۔ میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کی کہانی لوگوں کے لیے ایک سبق ہو سکتی ہے کہ خود کی قیمت کو جانیں اور اپنی محبت اور قربانی کی قدر کریں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو صرف حالات کے مطابق ساتھ آتے ہیں۔ آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خوشیوں کے ساتھ ان لوگوں سے دور رہوں گی جو صرف میری مالی حالت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرا سفر اب خود کی پہچان کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کہانی کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ اصل خوشی خود کی قدر کرنے میں ہے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ بندی خوشیوں میں۔ اور ایسی اولاد جو آپ کو مطلب نکالنے کی مشین سمجھے اور آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کو باتیں سنائے۔ آپ اس اولاد کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ماں باپ تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اس سے دوری اختیار ضرور کریں۔ انہیں اس بات کا احساس ضرور دلوائیں کہ انہوں نے غلط کیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اپنے گھر میں کچھ مرغیاں رکھ لوں،
कुछ जानवर पाल लूँ और उनके साथ दिल लगाऊँ। मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैंने ये पत्थरियों वाली बात किसी को भी नहीं बताई, अपनी बेटियों को भी नहीं, और सिर्फ मुझे और डॉक्टर को पता है। मैं कभी कभी उससे मिलने के लिए जाती हूँ और वो बहुत अच्छी है, मुझे देख के खुश हो जाती है। उसने मुझे अपनी माँ की तस्वीर भी दिखाई और वो वाकई मेरी शक्ल की ही थी। उसकी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती है। बेचारी लड़की मुझ में अपनी माँ तलाश करती है, लेकिन एक बात तो सच है कि जितना उसने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, उतना मेरी सगी औलाद ने भी ना किया। बेटियां तो रहमत होती हैं और बेटियां ही माँ की खिदमत कर सकती हैं, उसका साथ दे सकती हैं, लेकिन वो मेरे लिए मौजूद नहीं थी। उनको तो सिर्फ अपनी पड़ी है और अपने ससुराल की और अपने शौहर की ज़्यादा फिक्र है, माँ की नहीं। इसलिए सोचा कि बस उनको उनकी दुनिया में ही रहने दूँ और अपनी दुनिया में खुद खुश रहूँ। सारी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए ही कुछ न कुछ करती रही हूँ, अब आखिरी वक्त में सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। सबसे खुशी की खबर जो इस कहानी के आखिर में मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, वो ये कि अगले साल मैं फिर से हज पे जाऊँगी। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके जो मेरे पास है, और दोबारा से वहाँ जाना फिर से मेरा ख्वाब बन गया। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं दोबारा कभी नहीं, उसका मुझ पे करम था, क्योंकि जब मैं मोहताजों की तरह अपनी बेटियों से मदद मांग रही थी, तब जो मैंने तकलीफ़ महसूस की, ये उसका फल था कि आज मैं किसी की भी मोहताज नहीं थी सिवाय उस अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।